السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میرا اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں مکمل طور پر تو انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی غیرت، جب کوئی بد نظری کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی غیرت بھڑکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک بیوی کی آنکھ کے سامنے کوئی مرد کسی غیر عورت کو دیکھے تو بیوی کے دل پر کیا گزرتی ہے، یا خامند اس کے سامنے کسی غیر مرد کو دیکھے تو خامند کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بندے کو غیرت تو آتی ہے، جتنی غیرت بندے کو آتی ہے اللہ رب العزت کو بھی اس سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور مجھ کو اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ غیرت آتی ہے۔ بد نظری پر اللہ کی لعنت ہے۔ بازار جانے سے پہلے اگر آپ یہ کام کر لیں گے، اپنے آپ کو بد نظری سے بچا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجت پوری کر دیں گے۔ اس لیے کئی مرتبہ ایک بد نظری کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بد نصیب بنا دیتے ہیں۔ ایسے واقعات کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں کہ ایک حافظ قرآن لڑکا تھا جس نے بد نظری کی اور اس کی ظلمت کی وجہ سے قرآن پاک کا حافظ ہی بھول گیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، بد نظری کرنے والے مرد اور عورت دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ تو آج آپ بیٹھ کر اپنے دل میں سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں، میں ایسے زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں ایسا نہیں بننا چاہتا جن پر میرے خدا کی لعنت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، چاہے ہم بازار جائیں، چاہے ہم کسی کے گھر میں جائیں۔ بد نظری کی نجاست، بلکہ اللہ والوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں ان کے جسم کی بدبو کو بھی وہ سونگھتے ہیں، وہ ان کے اندر نجاست کا ایک ایک رگ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ان کو ملنے کے لیے آئے اور راستے میں ان کی نظر کسی غیر محرم پر پڑ گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا، امیر المومنین، کیا وحی کا سلسلہ ابھی بھی واقع ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ وحی نہیں ہے، یہ میرا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو بتا دیتے ہیں، جس مومن کو یہ نگاہ مل جائے وہ پھر بد نظری کی ظلمت کا آسانی سے کر لیتا ہے کہ اس بندے نے بد نظری کی ہے یا یہ بد نظری کر کے آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بد نظری سے حفاظت کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کو بیٹے نصیب ہوں، آپ کو اولاد نصیب ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے ساتھ کیا کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میرے عقل مند بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے ہیں، گویا ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں۔ مصفرین نے لکھا ہے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ تو دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اسے اپنے دل میں یاد کریں۔ تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی کتنے رحمتیں ہیں بندے کے اوپر کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے تو اس ذکر کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اور انسان اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں چند چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات بتاؤں گا جن کا بے حد اجر و ثواب اور فوائد ہے۔ آپ کو ان کی پابندی کی کوشش کریں، پھر توجہ فرمائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی لیکن بہت قیمتی ہوں گی۔ اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے۔ بعض کلمات ایسے ہیں کہ
ان کو کہنے والا بندہ اپنے گناہوں کو دھو لیتا ہے، اور بعض کا اتنا اجر ہے کہ فرشتے اس بندے کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گھر کی خواتین کو چاہیے کہ ایسے کلمات اپنی زبان سے بولتی رہا کریں جن کی اتنی نیکیاں ہیں کہ پہاڑوں کے برابر فرشتے ان کو لکھ لکھ کر بھی تھک جاتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان کے ظلمت ڈل جائے گی۔ تو یہ کتنے مزے کی بات ہے، عادت بنانے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں تو روزانہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی، ہر دن آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلا عمل استغفار پڑھنا ہے۔ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کیا دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے؟ تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ملے، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی منحوس نہ ہو جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے۔ تو اگر یہ دل میں تمنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ قرآن عظیم شان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا، اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو برکتیں تھی کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا، استغفار کرنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ استغفار کے فائدے قرآن میں، ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا جو لوگ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں ان کو 5 فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا، جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے۔ تیسرا، جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھا، اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب کون شادی شدہ عورت جو کہے مجھے بیٹا پیدا ہونے کی تمنا نہیں ہے؟ ہر عورت رشک کرتی ہے، اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم ہے کہ استغفار زیادہ کریں تو اللہ رب العزت بیٹوں کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے، چاہے نیک ہے یا بد۔ اس لیے کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے، اگر عام انسان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، نیک بندہ ہے تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے۔ اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کا شکر ادا کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی کام مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی کام مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اگر کام مرضی کے مطابق ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس شکر ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آئی ہوئی نعمت انسان سے واپس نہیں لی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب مثال کے طور پر کتنے کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو جب کوئی کام مرضی کے مطابق ہو تو چپ کے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو، اپنی زبان سے الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ جب آپ نے کسی کام پر الحمدللہ پڑھ لیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اس کا خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، یہ خیال سوچ میں آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی روزی گھر بیٹھے
बैठ कर अता फरमाई है, ये ख्याल आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता फरमाई है, बेटियां भी दी हैं, बेटे भी दिए हैं, जब उन पर नजर पड़े तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपना घर दिया है, जब उसको देखे तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई आपकी तारीफ करे, कोई औरत आपको कहती है आपने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ, तो इस तारीफ पर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बच्चे बाखैरियत स्कूल से वापस आ गए तो उन्हें देखकर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके बच्चे शौक व ज़ौक़ के साथ पढ़ते हैं तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वक्त पर आपने कपड़े धो लिए, तैयार हो गए, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने खाना वक्त पर पका लिया तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर घर के मेहमान आए और वो खुशी से वापस गए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको वक्त पर नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई है, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपने वक्त पर तलावत की पाबंदी के साथ कर ली है तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको एक बात बताता हूँ, तो शुक्र अदा करने से एक नेमते में इजाफा नसीब हो जाता है, और एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह का अज़ाब टल जाता है। जैसे इस्तग़फ़ार से अज़ाब टल जाता है, शुक्र अदा करने से भी अल्लाह का अज़ाब टल जाता है। सुनिए कुरान पाक में, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, अगर तुम ईमान लाओ और मेरा शुक्र अदा करो, तुम्हें अज़ाब देकर अल्लाह ताला के हाथ क्या आएगा? अल्लाह ताला तुम्हें क्यों अजाब देंगे? अगर तुम ईमान ला कर उसका शुक्र अदा करो तो मालूम हुआ कि इस्तग़फ़ार से भी अजाब टल जाता है, इस्तग़फ़ार से भी अजाब टल जाता है और शुक्र अदा करने से भी अजाब टल जाता है। तो देखो ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं और इनका कितना फ़ायदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप यूँ समझे कि मैं आपको आज कुछ हीरे और मोती तोहफे में दे रहा हूँ। यह अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ इतना अच्छा लफ्ज़ है कि जन्नती जन्नत में सिर्फ इतना कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नती भी जन्नत में हर वक्त अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करेंगे। आप वही जन्नती वाला काम दुनिया में कर ले। लिहाजा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना और अपनी गुफ्तगू में अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल करना, इसको ज़िंदगी का असूल बना ले। हर वक्त जिस नेमत को भी देखें, जो भी चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही हो, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। सब्र, तीसरी चीज़ है सब्र। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बंदे की मर्जी के मुताबिक नहीं होते, तो अगर ऐसे काम हो जो बंदे के मर्जी के मुताबिक मर्जी के खिलाफ हो तो उन कामों पर रद्द अमल जाहिर ना करना, उसको सब्र कहते हैं। इन कामों पर जो मर्जी के खिलाफ होते हैं, अगर बंदा खामोश हो जाए, उस बात को पी जाए, ऐसे इसे समझे कि ये बात गोया हुई ही नहीं, रद्द अमल जाहिर ना करे, शिकवे ना करे, तो इस कैफियत को सब्र कहते हैं। आप एक अच्छा काम ये भी करें कि अगर ज़िंदगी में कोई खिलाफ तवक्का बात हो, खिलाफ मर्जी बात पेश आए, तो बस खामोश रहकर सब्र का अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत से ले लिया करे। सब्र इंसान को बेपनाह अजर सब्र से इंसान को बेपनाह अजर मिलता है। अब मिसाल के तौर पर आप घर में बैठी हैं, बिजली चले गई है, तो अगर बिजली के चले जाने पर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया है, तो गोया इस पर भी आपको सवाब मिल जाएगा। आपने शिकवा नहीं किया, आपने रद्द अमल कोई और जाहिर नहीं किया, बल्कि सब्र कर लिया। इसी तरह अगर किसी दिन खाम गुस्सा कर ले, कोई वजह भी ना हो, कोई तुक भी ना हो बनता हो, मगर उसका दिमाग ऐसा कि गर्म हो गया है, अब सोचे कि एक तो मैं खिदमत करूं, ऊपर से डांट भी सुनूं। नहीं, अगर इसने डांट पिला दी है, आप खामोश हो जाएं और ऐसे पी जाएं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस डांट के सुनने के बाद अल्लाह आपको आपकी उम्मीदों से ज्यादा अजर अता फरमाएंगे। अगर किसी दिन आपको सांस ने तंग कर दिया, खामोश, अगर नंद ने किसी ताने दे दी है, बात सुनी ऐसे कर दें जैसे हुई ही नहीं। इन चीजों को लाइट लिया करें। कई दफ़ा लड़कियां बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं कि बल्कि मैं कहूँ कि हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। ज़रा ऐसी बात पर भी उनको नागवार हो जाती है कि हत्ता कि आवाज़ तेज चल पड़ी है, इस पर भी नागवारी। तो ऐसी लड़कियों की तो ज़िंदगी कैसी गुजरती है। खुशियाँ भी ज़िंदगी में होती हैं और गम भी होते हैं। कई काम मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, कई काम मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होते हैं। तो अगर मर्ज़ी पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं तो खिलाफ मर्ज़ी कामों पर भी सब्र कर लें, इस पर भी अजर मिलेगा। और सब्र करने वाला बंदा, जिक्र करने वाले बंदा, इस्तग़फ़ार करने वाला बंदा, पाँचों नमाज़ों का अहतमाम करने वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वैसे ही बहुत पसंद है। तो ये पहली वीडियो थी, कुछ अल्फाज ठीक नहीं लिए जी, मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी। आप भी मुझे माफ़ फरमा दीजिए अगर कोई लफ्ज़ गलत बोल दिया गया है।
تو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں. بازار جانے سے پہلے 33 مرتبہ یہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی. پیر ذوالفقار احمد نقشبندی. یہ تھمبنیل آپ کی رہنمائی کے لیے لگایا گیا تھا. تو بازار جانے سے پہلے آپ تو گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم, اور 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور 33 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.